وجہ مجھے کہ NIT اور جامعہ برابر ہیں، ساتھ ہیں، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ دونوں نن بھاوچ کا رشتہ ہے، مطلب اگر ایک دوسرے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. نند بھاوچ کا رشتہ نہیں ہے یہ، مطلب یہ کہ ساس نے ایسا بنا دیا ہے، ساس نے ایسا بنا دیا ہے، نند بھاوچ کا رشتہ بنا دیا ہے. جامعہ کراچی کے اندر آپ کے انتخابات ہوتے ہیں، جامعہ کراچی کی روایت رہی ہے 82 تک غالباً کے اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوا کرتے تھے اور بڑے بڑے لیڈر آپ کے یہاں نکلے منتخب ہوئے. ہم نام لینا چاہیں ڈاکٹر شکیل فاروقی بھی اس میں ایک نام آتا ہے، سلیم مغل ایک نام آتا ہے، ڈاکٹر توصیف کا نام آتا ہے، ادھر پہ ہم بھی آپ کے جامعہ کراچی کے لوگ ہیں. اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات نہیں ہوتے، تو اس حوالے سے کبھی کوئی کوشش ہے کہ آپ ایز اے استاد آپ طالب علم تو رہے ہیں، آپ نے ایک وقت گزارا ہے کہ آپ اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا وہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اپنے گراس روٹ لیول تک چلا جائے. تو یہی تو طریقہ ہے کہ جیسے گراس روٹ لیول تک جائے گا، کیونکہ آپ کا گراس روٹ پہ اسٹوڈنٹ ہے موجود، تو جیسے اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہوگی تو obviously اس میں سے لوگ نکلیں گے، باہر آئیں گے، پھر اس طریقے سے وہ پھر نہ صرف معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں گے بلکہ جامعہ کی ترقی کے لیے. آپ کے بعد اگر اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ الیکشن کرانا چاہتے ہیں اور آپ پہلے کورس کو پیش کرائیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ یقیناً ہم اس کی حمایت تو کریں گے، اس انکار تو نہیں کر سکتے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے اور ہر سال ہمارے منشور میں جو ہے وہ ریسرچ کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ مطالبات موجود ہوتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مطالبات تو ریسرچ کے ہوتے ہیں، لیکن جب الیکشنز ہو جاتے ہیں اور جب ہم مسائل دیکھتے ہیں تو ہمیں ترجیحات طے کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب ایک استاد کو اس کی تنخواہ نہیں مل رہی ہو، اس کے ڈیو رائٹس اس کو نہیں مل رہے ہوں، تو اس وقت ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس پیسے موجود ہیں اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے. ہم نے پوسٹ ڈاک کا سیمینار کروایا جو ساتھی ریسرچ کے لیے جانا چاہتے ہیں آفٹر PhD. اسی طرح سے مختلف گرانٹس جو سندھ HEC یا ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان دے رہا ہوتا ہے اس پر ہم نے مختلف سیمینارز کانفرنسز کرائی ہیں. پھر اسی طریقے سے کراچی یونیورسٹی کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہم نے ایک فورم منعقد کیا ہے یا بنایا ہے جس میں جتنے بھی ہمارے ریسرچ جرنلز کے ایڈیٹرز ہیں ان کو ہم نے شامل کیا ہے، اور پہلی دفعہ 1.5 سال پہلے جو ہے وہ جو ویب سائٹ پہ کراچی یونیورسٹی کے تمام جرنلز کو آن لائن کیا ہے. یہ تمام چیزیں یونیورسٹی کی رینکنگ پہ بھی جو اثر انداز ہوتی ہیں. تو بٹ آئی تھنک کہ بنیادی طور پہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں انتظامیہ سے بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کرنا چاہیے اور وہی ذمہ دار بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے پرسنلی ممکن ہے، پرسنل کیپیسٹی میں بینگ آرگنائزیشن یا بینگ اے فرد، اس کام کو ہمیں سر انجام ضرور دینا چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں انڈیویجولی سطح پہ لوگ کر بھی رہے ہو. جامعہ کراچی کوئی ڈفرینٹ نہیں رہی، یہاں بھی سسٹمز کو جو ہے بالائے طاق رکھا جاتا ہے، سسٹم کے تحت کام نہیں ہوتے. آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ ہمارے یہاں 5 سال بجٹ پیش نہیں ہوتا. آپ کو آج پتہ ہے، شاید یہ بات نہیں پتہ کہ ہمارے پچھلے 5 سال سے سینٹ کے اجلاس نہیں ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. MHS اسپیک رات میں ہوں مصطفیٰ عارف صدیقی. آپ میں سے بیشتر لوگ مجھ سے واقف ہیں. ہم آج جامعہ کراچی میں موجود ہیں اور ہمارا موضوع انتخابات ہے، لیکن یہ ملکی انتخابات نہیں. پاکستان میں مختلف موسم ہوتے ہیں، جس طرح سردی ہے، گرمی ہے، برسات ہے، اسی طرح انتخابات کا بھی موسم ہوتا ہے. کبھی کبھار یہ موسم 5 سال سے پہلے آ جاتا ہے اور کبھی کبھار 2.5 سال 3 سال کا آ جاتا ہے. عموماً ہمارے یہاں موسم پہلے ہی آ جایا کرتے ہیں. آج ہم مادر علمی میں موجود ہیں جہاں سے لیڈرشپ نکلتی ہے، جہاں سے اس موسم کی تیاری میں کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں، لیکن اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. ہمارا موضوع آج جامعہ کراچی کے اندر ہونے والے ٹیچرز ایسوسیشن کے انتخابات ہیں، جسے کٹس کہا جاتا ہے، کراچی یونین ٹیچر سوسائٹی. وہ انتخابات کیا ہیں، اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیا اس انتخابات کی صورت میں کراچی یونیورسٹی کو اور اس کے اساتذہ کو اور ان کے طالب علموں کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ آج ہمارا موضوع ہوگا. میں اپنے موجود مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر معروف بن رؤف، آپ کا تعلق ٹیک سے ہے. ڈاکٹر صاحب آپ منتخب ہیں اس وقت، کچھ کے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. آپ کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسد کنوری صاحب، آپ کا تعلق بھی ٹیک سے ہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کے منشور اور تمام چیزوں پر بات کریں گے انشاءاللہ. آج یہ آپ کی ایک جو سوسائٹی یا یونین ہے، جس سے بھی آپ جو بھی بات آپ اس کو کہیں، وہ اس وقت الیکشن لڑا ہے انہوں نے اور وہ منتخب ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیضان صاحب، آپ کا تعلق کٹس سے ہے، کراچی یونین ٹیچر فورم سے، اور آپ بھی منتخب ہیں، کٹس کے منتخب ممبر ہیں. اور آپ کیا آپ کا منشور ہے، کیا طریقہ کار ہے، اس میں ہم بات کریں گے. آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر غفران صاحب، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. اور آپ کا تعلق بھی کٹس سے ہے، کراچی یونین ٹیچر فورم سے. ہم گفتگو کا آغاز اس طرح کریں گے کہ
آپ لوگ کے جو ایسوسیشنز ہیں یا جس طرح یونین کہہ لیں, ہم ایک عام آدمی کی لحاظ سے اگر بات کرتے ہیں جس کو گریجویٹی کے بارے میں نہیں مانتا اور وہ چاہتا ہے گریجویٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے, یہ فورم, یہ یونین, یہ سب کیا ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا پہلے آپ لوگوں کا تھوڑا تعارف منشور کے حوالے سے ہو جائے, آپ کی یونین کے حوالے سے ہو جائے, اس کو کہا کیا جاتا ہے, پھر آگے ہم سوالات لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر معروف بن لوگ آپ سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں. ٹیگ, ٹیچر ایسوسیشن آف ٹیچر الائنس فار گڈ گورننس. ٹیچر الائنس آف گڈ گورننس, کیا ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. ہمارا بنیادی طور پہ کراچی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو اساتذہ کی پالیٹکس ہے کہہ لیں یا اساتذہ کے کاموں کے حوالے سے جو کام کرنے کا طریقہ کار میں دو بنیادی گروپس ہمارے موجود ہیں. ایک ٹیگ ہے جس کا آپ نے ابھی بات ہوئی ہے, ٹیچرز الائنس فار گڈ گورننس, اور دوسرے ہمارے KUTF کے ساتھی ہیں کراچی یونیورسٹی ٹیچرز فورم. ٹیگ گزشتہ تقریباً کوئی 10 سال قبل بنا تھا مختلف اساتذہ نے کہ جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے اساتذہ کے عمومی معاملات کو سوچنے سمجھنے اور اس کو حل کرنے کے حوالے سے جو اس کو قائم کیا تھا. ٹیگ جیسے کہ نام سے ہی اس کے آپ محسوس کرتے ہیں, ٹیچرز الائنس فار گڈ گورننس, تو جامعہ کراچی ایک اتنی بڑی دنیا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ معاملات بالخصوص مینجمنٹ کے حوالے سے اور اکنامیکلی معاملات کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو کافی سارے ایسے معاملات تھے کہ جن کی بنیاد پر ہمیں محسوس یہ ہوا کہ ان کو اگر گڈ گورننس کے تحت نہیں چلایا جائے گا تو اس کے نتیجے کے اندر ایک کریوس پیدا ہوگا اور اس کے نتیجے میں مسائل ہوں گے. اس بنیاد پر اس ٹیچرز الائنس فار گڈ گورننس کو قائم کیا گیا تھا. اس سال میں ایز اے جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوا ہوں, اساتذہ جامعہ نے مجھے منتخب کیا ہے. اور بینگ اے ٹیگ کہہ لیجیے, ہمارے جو بالکل منشور ہوتے ہیں, بنیادی طور پہ منشور میں ہمارے کچھ مطالبات ہوتے ہیں کہ جو اساتذہ کے کاموں سے متعلق ہوتے ہیں. لیکن میں پرسنلی اگر بات کروں تو میرا ایک سلوگن یا نعرہ ہے جو اس بنیاد پہ میں نے اس الیکشن میں حصہ لیا, وہ بنیادی طور پہ کچھ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رائٹس ود ڈیوٹیز. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک لیبل بعض اوقات اساتذہ پہ لگ جاتا ہے کہ اگر وہ الیکشن میں یا انتخابات میں ہیں تو وہ اپنی ڈیوٹی ادا پرفارم نہیں کر رہے, اپنی ڈیوٹیز پرفارم نہیں کر رہے, یا اس کی بنیاد پر کچھ پازیٹیو سینٹیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں, مفادات حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا اس حوالے سے ماننا یہ ہے کہ اساتذہ کرام جو ہے وہ جس منصب سے ان کا تعلق ہے, جس پروفیشن سے ان کا تعلق ہے, ایک عام پروفیشن نہیں ہے, لہٰذا انہیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا یہ جچتا ہے, یہ ان کے لیول کی چیز ہے. تو یہی میرا سلوگن ہے, میں کوشش بھی اس بات کی کرتا ہوں کہ اسی کام کو آگے لے جائیں. آپ کے ساتھ آپ غالباً سیکرٹری ہیں اور ٹیگ کے. ڈاکٹر معروف نے آپ کے جو اپنا ایک منشور ہے وہ تو بیان کر دیا ہے. اوور آل اگر ہم بات کریں آپ کی یونین کا یا ٹیگ کا, اس کا اگر ہم بات کریں وہ کیا ہے جس کی بنیاد پہ آپ دیکھیں اترے؟ السلام علیکم. اصل میں سر دیکھیں یہ بات ہے تقریباً 2015 کی. اس وقت بھی کچھ گروپس موجود تھے اساتذہ کے, اور اگر گروپس کی بات کریں تو ٹیچر سوسائٹیز کی بات کریں تو یہ تقریباً ارلی 60s کی ہے. یعنی کہ ہمارے اساتذہ کرام 60s سے یہ سمجھ رہے تھے, کیونکہ ان کو جو آپ نے جیسے بات کی کہ ہمیں لیڈرشپ تیار کرنی تھی, ٹھیک ہے, یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جامعہ میں جو مسائل تھے ان کے حل کے لیے. دیکھیں جامعہ کے دو پلرس ہو سکتے ہیں, ایک ایڈمنسٹریشن اور دوسرا جو ہے وہ ٹیچرس, ٹھیک ہے. ان دونوں کے درمیان جو ہے کچھ معاملات ہوتے ہیں. اوبیسلی ایڈمنسٹریشن اپنے لحاظ سے سوچتی ہے, اپنے طریقے سے گورن کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور ٹیچرس کے جو معاملات خاص کر کے کچھ بنیادی ایشوز میں جیسے سلیکشن بورڈ ہے, پروموشنز ہیں, کچھ سیلری میٹرز بھی ہو سکتے ہیں, چھٹیوں کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں, اور اس طرح سے کچھ اور بھی انتظامی معاملات ہو سکتے ہیں. تو ان کو ظاہر سی بات ہے ایک ٹیچر ہے وہ موجود ہے, وہ چاہتا ہے کہ اپنی اور انتظامیہ کرتی ہے چیزوں کو سلو پروسیس کرتی ہیں, کچھ اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے وہ ٹیچر سوسائٹی یہ بنیادی طور پر رضاکارانہ ڈیوٹی ہے. صحیح, ہم لوگ جیسے بھی سر نے کہا, ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلاسز کے اور اس کے علاوہ جو ہمارا وقت ہمارا بچتا ہے تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں, رضاکارانہ کام کہہ سکتے ہیں, خدمت خلق کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے. ہم میں سے بہت سارے ٹیچر, چاہے وہ ٹیگ کے ہوں یا KUTF کے ساتھی ہوں, ان میں سے میں نہیں سمجھتا کوئی اپنے ذاتی کوئی اس طرح کرتا ہوگا. لیکن بہرحال تو یہ بات چل رہی ہے کچھ میڈیکل کے مسائل کے اوپر ایک معاملات چل رہے تھے 2015 میں. تو اس وقت ٹیچر الائنس فار گڈ گورننس جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا. ہمارے کچھ ساتھیوں نے سمجھا کہ یار کچھ معاملات ہیں جو نہیں پہلے یہ مطلب یہ الگ الگ گروپ تھے, جی پھر یہ سارے گروپ مرج ہو گئے, 3 سے 4 گروپ چلے گئے تھے. سر دیکھیں اس میں ایجوکیشنل فورم تھا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک گروپ تھا STF کے نام سے تھا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ گلڈ کے نام سے ایک بڑا گروپ تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ KUTF تو آلریڈی موجود ہی تھا, ٹھیک ہے, UTF ایک گروپ موجود
था और इस तरह फिर कुछ ग्रुप मिले ये मतलब 7-8 ग्रुप मिलके एक टैग बना। जी नहीं सर, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करूँ तो ऐसा था कि जिस तरीके से टैग बना 2015 में, शायद उससे पहले गालिबन अर्ली 2000 में KUTF जो है वो प्रॉपरली फंक्शनल हुआ होगा, तो उसमें इस तरीके से ग्रुप आए, मगर लोगों की सोच के लिहाज से वो अपने आप को मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप्स में रखते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, लेकिन जब टैग वजूद में आया तो हकीकत ये 3 ग्रुप से वजूद में आया था। गिल्ड था, एजुकेशनल फोरम था और कुछ आज़ाद टीचर थे जो उस वक्त किसी ग्रुप में शामिल नहीं थे, ठीक है। पर्सनल एफिलिएशन थी, आपस में फ्रेंडशिप थी, लेकिन उन लोगों ने समझा कि यार ये बात सही कर रहे हैं। उसमें जो मेन पावर थी, वो जो मेन शख्सियत थी, वो हमारे शकील फारूकी मरहूम थे, डॉक्टर शकील फारूकी, आप सब जानते हैं। तो सर उसको लेके चले, उसके साथ फिर बहुत सारे साथी थे हमारे सीनियर साथिया में डॉक्टर माजिद मुमताज़ मौजूद थे, रफ़ीक आलम साहब मौजूद थे, अहमद कादरी साहब का बड़ा किरदार है, डॉक्टर मोहसिन अली का बड़ा किरदार है, डॉक्टर ओसामा, ये वो सब जो लोग हैं इन्होंने फिर उसको लेके चले। और फिर उसके बाद जब हुआ इत्तेहाद हुआ तो फिर जो पहला इलेक्शन था उसमें काफ़ी मतलब शायद अच्छी कामयाबी हमें मिली। ऊपर की जो ऑफिस बेरड की 4 सीटें 2015 में, नवंबर 2015 में हुआ था, ठीक है ना। तो उसके बाद से फिर ये तकरीबन 2 ही ग्रुप जो हैं वो इस सियासत में रहे। कुछ 10-8-9 साल। हाँ, तकरीबन 8-9 साल से ये 2 ग्रुप। ठीक है, मतलब हम आगे भी चलते हैं। फैजान अहमद मौजूद कुछ से कराची यूनिवर्सिटी टीचर्स फोरम, कराची यूनिवर्सिटी टीचर्स फोरम। डॉक्टर साहब, आप के फोरम की क्या था मेन, क्या जिससे याद आप इलेक्शन को? मेरे तो बहुत शुक्रिया कि आप आए और इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये आमतौर पे जामियात पे लोगों की तवज्जो अब कम हो चुकी है। देखिए, मैं मंशूर असल में जामे कराची भी एक जो है वही एक जो मैक्रो हो रहा है, वही माइक्रो अंदाज में यहाँ पे भी हो रहा है। हाँ जी, वो जो बाहर की सोसाइटी का इम्पैक्ट है वो हमारे यहाँ भी है। जिस तरह आप बाहर जाएं तो आप पूछते हैं कि भाई किसी का मंशूर क्या है, तो आपको वही मिलेगा, भाई मुझे रोटी मिल जाए, मुझे कपड़ा मिल जाए, मुझे मकान मिल जाए। इन हुकूमतों की मुसलसल नज़रअंदाज करने की सूरत हाल में ये हुआ है कि जामियात के पास फ़ंड्स की कमी है। अभी हमारे जितने मसाइल होते हैं आम तौर पे हम इसी की बात कर रहे होते हैं कि फ़ंड्स की कमी है। फ़ंड्स की कमी की वजह से बच्चों की फ़ीसों में इजाफा करती है इंतज़ामिया और उसको उस पर नाम देती है कि फ़ंड्स कम आ रहे हैं। इन लोगों की तवज्जो नहीं है, जो हमारे अरबाब हल वक्त हैं उनकी इस बात पे तवज्जो है नहीं कि जामियात को किस तरह रन करना है। हमारे मंशूर में हम आमतौर पे पिछले 4-5 साल से शायद दोनों ग्रुप कुछ बातें रखते आते हैं। जिस तरह हम ये समझते हैं कि मेडिकल का एक अच्छा निज़ाम होना चाहिए, हम ये समझते हैं कि पहले जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी को एक लैंड दी गई है अपने लोगों के लिए ताकि वो उस पर अपने घर बना सकें, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है उस तरह हमको मिले। हम ये सारी बातें हम शायद दोनों ही ग्रुपों के मंशूर में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि बेहतर निज़ाम हो, गुड गवर्नेंस हो, चीज़ें बेहतरी से चलें, लेकिन है ये कि हमें वही पीछे ही अटकाया हुआ है। जो जिस तरह और जगह का हाल है ना कि आपको मतलब इवनिंग के बिल्स ना मिलना, तो अब आप मंशूर तो कुछ भी लेकर के आए, आप सोचने की ताकत तो रखते हैं, आप अच्छा सोचते हैं, लेकिन आप फंसे वहीं रहते हैं कि भाई इस महीने की सैलरी कब आएगी, टाइम पे आएगी नहीं आएगी, इवनिंग के बिल्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सिलेक्शन बोर्ड होने वाले होंगे नहीं होंगे। तो हम देखें पिछले 4-5 साल से, इससे पहले से हमारी पूरी सोसाइटी की जो फोकस है वो इसी चीज़ पे रह गया है, हासिल करने के लिए जद्दोजहद में है। जी, ना कि हम समझते हैं कि हम बीइंग द असातिज़ा हमें चाहिए कि हम कोई बड़ी एडवाइस करें, कोई बड़ी चीज़ें लाएं, कोई ऐसा लैंडस्केप तब्दील करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हमें पीछे की तरह धकेल दिया गया है। हम आमतौर पे पहले ये कहा करते थे, जब मुझे याद है जब पहले इंतखाबात होते थे तो हम बोलते थे अभी रिसर्च ग्रांट की बात होगी, इसकी बात होगी, और ताकि ये चीज़ आगे चले। अब ये बिल्कुल उल्टा आ गया है ना, हम बोलते हैं कि भाई हमारी छत गिर रही है, छत कैसे सही होगी। तो अब अनफॉर्चुनेटली मंशूर सोचने दोनों ग्रुप में ऐसे लोग बहुत सा सोचते हैं। हम जो भी पेश करें, जब हम प्रैक्टिकल उसमें उतरते हैं और ऐसे कुछ करते हैं तो मसाइल कुछ और जी मसाइल जो है, मसाइल वही हैं जो बाहर है, सही है, जो जिसे मैं कहूँ जिस तरह हमारा मुल्की निज़ाम पूरा एक चल रहा है जहाँ किसी कुछ सिस्टम नहीं है, शायद हम उसकी बात करेंगे जामे कराची में भी। अब जी मैं तो खैर इस बारे में तब काफ़ी बिल्कुल अपनी वाज़ेह राय रखता हूँ कि जामे कराची कोई डिफरेंट नहीं रही। यहाँ भी सिस्टम्स को जो है बालाए ताक रखा जाता है, ऐसे सिस्टम के तहत काम नहीं होते। आपको जान के हैरत होगी कि हमारे यहाँ 5-5 साल बजट पेश नहीं होता।
آپ کو آج پتہ ہے، شاید یہ بات نہیں پتہ کہ ہمارے پچھلے 5 سال سے سینٹ کا اجلاس نہیں ہوا ہے. 5 سال ہو چکے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی ایڈہاکزم، مطلب وہ ایڈہاکزم ہے سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی. ایڈہاکزم اسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی چلاتا ہے اور وہ تمام اداروں کو معطل کر دیتا ہے. اور اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کی بات اگر ہم کہیں ڈکٹیٹرشپ تھوڑا سا ذرا سخت الفاظ ہے. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ شامل ہے. یہ مطلب انتظامیہ جو بھی ہو وہ ہوتی ہے، اس سے اوپر کے لوگ بھی ہوتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، اس لیول پہ بھی انفلوئنس کیا توجہ نہیں دی جاتی. مطلب آپ ایسا یقین کر سکتے ہیں کہ اسمبلی میں 5 سال بجٹ پیش نہ ہو، تو اگر یہاں سے بجٹ پیش نہیں ہوتے، یا مطلب آن دا کانٹرری اگر آپ انتظامیہ سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بولیں گے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا جاتا. تو پرائیورٹی نہیں ہے یہاں، پسند ہے. مطلب اگر جیسے پچھلے سال مراد علی شاہ صاحب تھے تو وہ این ای ڈی کے ایلومنائی تھے، تو این ای ڈی کے پاس بہت فنڈ تھے، وہ آتے بھی تھے وہاں کے کانوکیشن کے اندر. مجھے نہیں یاد کہ پچھلے کئی سالوں میں کوئی گورنر یا کوئی سی ایم آیا ہو. سوال میں رکھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ این ای ڈی اور جامعہ برابر ہیں، ایک ساتھ ہیں بالکل، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ دونوں نن بھاوچ کا رشتہ ہے، مطلب آگے ایک دوسرے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. نند بھاوچ کا رشتہ نہیں ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ ساس نے ایسا بنا دیا ہے، ساس نے ایسا بنا دیا ہے، نند بھاوچ کا رشتہ بنا دیا ہے. اصل میں دیکھیں عام طور پہ مطلب یہ جو لنک ہے نا، تب آپ کو ایسا احساس ہوگا نا کہ جب یہ دونوں گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں، دونوں کو ایکول اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک یونیورسٹی یا 2 یونیورسٹیز ایسی جو سندھ میں رہ گئی ہیں، جو بڑی جنرل یونیورسٹیز ہیں، جہاں آج بھی پرشین پڑھائی جاتی ہیں، جہاں آج بھی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، ان سب چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے. جو ایک ہماری ایک سرمایہ دارانہ سوچ ہے نا کہ وہاں سے نکلیں گے تو جاب لگے گی، اس لیے اس پہ فوکس ہے. ہمارا فوکس جو ہے کلچر پہ نہیں ہے، ہمارا فوکس ہماری جو ہے تہذیب پہ نہیں ہے. اسی وجہ سے جامع کراچی متاثر ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے کوئی اور جامعہ ٹھیک ہے اس سے سر، فائدہ ہم اس سوال کے لیے ڈاکٹر عثمان کو چاہیں گے کہ شامل کریں. ڈاکٹر صاحب، منشور ڈاکٹر فیضان نے بیان کر دیا، اور ابھی بہت اہم بات یہ تھی کہ ہمارے مختلف ٹاپکس پہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مثال کے طور پہ ہماری گاڑ بڑھ جائے، ہماری بسیں آ جائیں، ہمیں سڑکیں اچھی ہو جائیں، جو ہم باہر مطالبہ کرتے ہیں ہم جانا ہوتے ہیں. جامعہ کراچی کے اندر خاص طور پہ تحقیق کے شعبے میں آپ کی تنظیم، اگر ہم بات کریں یا وہ آپ کی گروپس ہے، یہ منتخب ہو کے آتے ہیں، کبھی اس پہ کوئی بات کی، کوئی تیار کر کے آپ نے پروپوزل دیا آپ نے؟ آپ کی جب لاسٹ ایئر آپ لوگ رہے اور ڈاکٹر صالح آپ کی پریزیڈنٹ تھی، کبھی ایسا ہوا کہ آپ لوگوں نے دیا؟ اور آج آپ سے بھی یہ سوال کروں گا کہ آپ لوگوں کی پلاننگ ہے اس وقت سے کہ ہم تحقیق کے شعبے میں ہم کام کریں. اچھا دیکھیں، تقریباً منشور کے حوالے سے ہمارے دوستوں نے گفتگو اس حوالے سے کر ہی لی ہے. میں صرف ایک طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ جو کے یو ٹی ایف ورسز ٹیگ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم کے یو ٹی ایس بیسکلی کے یو ٹی ایف پلس ٹیگ ہیں، کیونکہ اساتذہ جو مسائل ہیں وہ مختلف نہیں ہیں، بس ہمارے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں کہ ہم اس کو حل کیسے کرتے ہیں. لیکن ادروائز ہم جب الیکشنز ہو جاتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور مسائل کیونکہ سانجھے ہی ہیں تو اس کو مختلف طور سے مختلف طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں تک ریسرچ کے حوالے سے بات ہو گئی، میں تقریباً پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ جامعہ کراچی کے انجمن اساتذہ کے الیکشنز میں حصہ لے رہا ہوں. اور جو دیکھنے میں بات ہوئی ہے کہ آج سے 5 سال 6 سال پہلے جب ہم الیکشنز لڑتے تھے تو ہمارے منشور میں خاص توجہ دی جاتی تھی ریسرچ گرانٹ کو، ریسرچ فیسلٹیز کو، ٹیچنگ فیسلٹیز کو. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 5 سال 6 سال میں اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ہماری پالیسیز میں جو ہے وہ زوال آیا ہے کہ اب ہم اپنی ترجیحات ہی طے نہیں کر پا رہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ پیسے آئے ہیں تو ہمیں اس پیسے کو آیا کہ تنخواہ میں استعمال کرنا ہے، آیا ہمیں جو ہے وہ پینڈنگ جو بلز ہیں اس کے لیے استعمال کرنا ہے، ریسرچ کے لیے استعمال کرنا ہے، انفراسٹرکچر کے لیے استعمال کرنا ہے. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہی گیپ ہمیں جو مینجمنٹ میں نظر آتا ہے، جو سسٹم میں ہمیں گیپ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو مختلف لوگ جو ہے وہ الیکٹ ہو کے وہ ایک مینجمنٹ یا ہم بات کرتے ہیں ادارے کے سربراہ یا ادارے یا حکومت کی طرف سے چلنے میں بات کر رہا ہوں، مطلب ایک پارٹی کے حیثیت سے آپ نے اپنے منشور میں یا ٹرینڈ نے اپنے منشور میں کہیں اس کو رکھا تھا کبھی کہ جو ہم تحقیق کے شعبے میں یہ مطالبہ کرتے ہیں، یا ہم جب آئیں گے تو ہم تحقیق کے معاملات میں یہ کریں گے؟ جی میں نے آپ سے کہا کہ یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اور ہر سال ہمارے منشور میں جو ہے وہ ریسرچ کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ مطالبات موجود ہوتے ہیں.
لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مطالبات تو ریسرچ کے ہوتے ہیں، لیکن جب الیکشنز ہو جاتے ہیں اور جب ہم مسائل دیکھتے ہیں تو ہمیں ترجیحات طے کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب ایک استاد کو اس کی تنخواہ نہیں مل رہی ہو، اس کے ڈیو رائٹس اس کو نہیں مل رہے ہوں، تو اس وقت ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس پیسے موجود ہیں اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے. جو فنڈز ہیں اس میں ہمارے لیے اور ظاہر سی بات ہے انتظامیہ کے لیے بھی، ہمارے پچھلے سال جب ہم الیکٹڈ تھے ہمارے مذاکرات ہوتے رہے، مختلف وقتوں پہ بات ہوتی رہی، جو ترجیحات ہیں وہ طے کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور انتظامیہ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ وہ تنخواہیں پوری دینے کے بعد، جو واجبات ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیچنگ فیسلٹیز کو بڑھا سکتی ہے، انفراسٹرکچر کو بہتر کر سکتی ہے اور ریسرچ گرانٹ ریلیز کر سکتی ہے. ریلیز کی جاتی ہے ریسرچ گرانٹ، ڈیمانڈ کی جاتی ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن چلانے کے لیے جتنی ریسرچ اور جتنی گرانٹس کی ضرورت ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے معلوم آپ کے طور پہ یہ ریسرچ کی ہم بات کر رہے تھے ابھی. اب یہ اکثر یہ دیکھا، مطلب میری بھی کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، میں جب واقعہ فورم کیا تھا تب یہ سب ہوا تھا کہ ہم نے برطانیہ سے بھی لیبر پارٹی اور ٹوری پارٹی کے کونسلرس کو یہاں ہم نے آن لائن لیا تھا تو باقی جامعہ کراچی کا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر جامعہ کراچی چاہے تو ہم ان کے ساتھ مل کے ہم ادھر کچھ بہتری لا سکتے ہیں اور ہم اس میں فنڈنگ بھی کر سکتے ہیں. ایسا ویسا ہوتا تو ہے جامعہ کراچی؟ جی، آپ نے بنیادی سوال جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ ریسرچ کے حوالے سے جو ٹیگ ہے یا کے یو ٹی ایف کیا کرتی ہے. میں مختصر اس پہ اگر بات کر لوں، کراچی یونیورسٹی میں ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں ریسرچ گرانٹ کے حوالے سے، جو ہے وہ ڈین ریسرچ گرانٹ کی، جو کہ کراچی یونیورسٹی انتظامیہ جو دیتی ہے. ابھی جس طرح سے دونوں حضرات نے اس پہ بات بھی کی ہے. تو ایک تو یہ مستقل مطالبہ ہے جسے کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹیگ کے پلیٹ فارم سے کہہ لیں یا پرسنلی جو ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم نے کئی اس طرح کی چیزیں کی ہیں. فار ایگزامپل ہم نے پوسٹ ڈاک کا سیمینار کروایا کہ جو ساتھی ریسرچ کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں آفٹر پی ایچ ڈی. اسی طرح سے مختلف گرانٹس جو سندھ ایچ ای سی یا ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان دے رہا ہوتا ہے اس پر ہم نے مختلف سیمینارز کانفرنسز کرائی ہیں. پھر اسی طریقے سے کراچی یونیورسٹی کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہم نے ایک فورم منعقد کیا ہے یا بنایا ہے جس میں جتنے بھی ہمارے ریسرچ جرنلز کے ایڈیٹرز ہیں ان کو ہم نے شامل کیا ہے. اور پہلی دفعہ 1.5 سال پہلے جو ہے وہ جو ویب سائٹ پہ کراچی یونیورسٹی کے تمام جرنلز کو آن لائن کیا ہے. یہ تمام چیزیں یونیورسٹی کی رینکنگ پہ بھی جو اثر انداز ہوتی ہیں. تو وٹ آئی تھنک کہ بنیادی طور پہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں انتظامیہ سے بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کرنا چاہیے اور وہی ذمہ دار بھی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے پرسنلی ممکن ہے، پرسنل کیپیسٹی میں بینگ آرگنائزیشن یا بینگ اے فرد، اس کام کو ہمیں سر انجام ضرور دینا چاہیے. اور اس طرح کی چیزیں انڈیویجولی سطح پہ لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا سوال وہی رہ گیا کہ وہ اگر آپ سے باہر سے کوئی اپروچ کرتا ہے، جیسا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا ہوا، ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ آپ سے بات کریں یا وہ بی سی سے بات کریں، ان سے اگر آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہوگا پہلے آپ کی بنائی ہے جو باہر ہے وہ کس طرح کیا؟ اچھا، اس میں تھوڑی سی پریکٹسز میرا خیال ہے کہ شاید کچھ جگہوں پہ مختلف ہوگی ہر اس کے لحاظ سے. بنیادی طور پہ کوئی بھی فرد اگر آ کے کوئی چیز انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایم او یو والا ایک معاملہ اس کا ہوتا ہے. اگر وہ بینگ آرگنائزیشن آ رہا ہے تو بینگ آرگنائزیشن ظاہر ایم او یوز ہوتے ہیں. میں اس سے پہلے یو سیٹ کے تحت جو ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بنا تھا اس میں بھی میں نے ورک کیا ہے. تو ایم او یو کے بعد جو ہے وہ کچھ انڈرسٹینڈنگ طے ہو جاتی ہے، ایک فوکل پرسن طے ہو جاتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے اور ایک اس ادارے جس ادارے نے فنڈنگ کرنی ہے اس کے حوالے سے. اب اس کام کی نوعیت کے لحاظ سے چیزیں جو ہے ہو رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل مختلف آرگنائزیشن ہیں، ایک مشہور آرگنائزیشن ہے، نام حافظے سے فوراً نکل گیا، ڈاکٹر فیاض عالم صاحب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے دعا فاؤنڈیشن، جی بالکل. تو دعا فاؤنڈیشن کا جو معاہدہ میرے علم میں اس کے مطابق انہوں نے کوئی 500 مختلف وقتوں میں، پھر اس کے بعد کچھ ہزار، اس طرح سے مختلف پودے جو ہے وہ جامعہ کو زیتون کے حوالے سے انہوں نے باہر کی وجہ سے زیتون کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا تھا. تو اس لحاظ سے جو ہے ظاہر ان سے ایم او یو ہوا. اس کے بعد فوکل پرسن ہمارے اس وقت جو ہے ڈاکٹر وقار ہیں جو کہ اس کو دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، تو وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے چھوٹی سی چیز ہے، ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر سے بتا سکتے ہیں، کیمسٹری کے اندر جو المنائی ہے ان کی، انہوں نے پوری بلڈنگ جو ہے وہ ایک بنا کے دی اس پورے معاملے کے اندر. تو ایک سمپل سا پروسیس ہے کہ فرد کو جو بھی متعلقہ چیئر پرسن ہے یا ڈین ہے اس سے رابطہ کیا جاتا ہے اور نتیجتاً یونیورسٹی کی طرف سے ہوتا ہے. آپ سے یہ ہم جو بات کر رہے ہیں میرے ذہن میں یہ بات یہ بھی آئی کہ آپ کے یہاں جو اس انتخابات ہوتے ہیں، الیکشن ہوا، آپ ایک سوال میرا یہ ہے کہ اس کا ایک عام طالب علم کی اگر ہم بات کریں جو جامعہ کراچی کے وہاں میں اتنے ہزار طالب علم، 10,000 کے قریب 40,000 طالب علم ہیں، تو اس کو اگر ان کی حوالے سے بات کریں ان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے آپ کے انتخابات کا؟ ٹیچر جب تقریب آ جاتے ہیں کیا ان کو کچھ بینیفٹ ملتا ہے؟ دیکھیں سر، پہلے میں تھوڑا سا سر کی بات تو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے چلوں، اس کا جواب دوں آپ نے، پھر میں آتا ہوں آپ کی اس بات پہ. تو اس میں دیکھیں ایسا ہے کہ اب آج کل ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے، ہمارے جو تمام جامعات میں ایچ ای سی نے کہا ہوا ہے اور ایک کے نام سے موجود ہے.
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی باہر سے کر رہے ہوں گے وہ یا تو جو ہے وہ اورک سے ڈائریکٹ رابطہ کریں گے، اور ایک اپنا ایک فوکل پرسن کر کے ان سے ڈسکشن کر کے پھر جو بھی معاملات ہوں گے وہ اس کو کر سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی سر نے 2 باتیں کی. ہمارے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایک بلڈنگ کی ایکسٹینشن تھی، کیمسٹری آواز آ رہی. ہمارے کیمسٹری میں جو ابھی میں ہمارے 2 ادارے ہیں، 2 کام ہوئے ہیں ہمارے یہاں کیمسٹری میں، اور ہماری الومنائز نے کرائیں یہ کام. ایک پہلا کام جو تھا وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ایک بلڈنگ میں ایکسٹینشن ہوئی، ایک پورا لائبریری اور اس کے علاوہ کلاس رومس ملے. اعجاز فاروقی صاحب بڑی مشہور شخصیت ہے، آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے کیا یہ کام فاروقی بلاک کے نام سے. بقیہ دوسرا یہ کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ میں جو 1973 کے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ تھے، ایلومنائی تھی، انہوں نے جو ہے وہ فنڈنگ کی آپس میں، کیونکہ ان کے 50 سال پورے ہو گئے تھے ان کی ڈگری کو کمپلیٹ کیے ہوئے نا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ڈپارٹمنٹ، ہاں اصل میں دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ کے سے ہماری کیمسٹری کا مثال لے لیں تو ہمارے کیمسٹری کی ایک ایسوسیشن، اس کا نام ہے کاوا، کیمسٹری ایلومنائی ویلفیئر ایسوسیشن. اسی طریقے سے جامعہ کراچی کی اپنی ایک ایلومنائی ہے، ایک اور ایلومنائی ہے جو یونیورسٹی میں چل رہی ہے، کیورینس کے نام سے ہے، ٹھیک ہے. وہ اس طریقے سے ایلومنائز ہیں. تو یعنی کہ ایک رشتہ جو کہ جامعہ سے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ ایک قائم ہے. تو ہم لوگوں تو دلوں کا تعلق ہے وہ تو قائم ہے، کیونکہ جامعہ آپ کو پتہ ہے مادر علمی ہماری. تو اس طرح سے جو ہے وہ معاملات کنٹینیو تھے. تو وہ لوگ آئے، انہوں نے ڈپارٹمنٹ وزٹ کیا. مطلب بتانے کی باتوں میں سے یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس بھی دیں، ٹھیک ہے نا. کچھ فائنل ایئر کے بچوں کی فیسز جمع کرائیں، ایم فل کے کچھ بچوں کی، کچھ پی ایچ ڈی کے بچوں کی فیسز جمع بھی کروائی گئیں. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ کو انسٹرومنٹس دیے گئے جو کہ شاید جو ہے وہ لاکھوں میں جس کی ویلیو بنتی ہے. مطلب ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹ کو پرچیز کر کے دی ہے. مطلب اگر یونیورسٹی پرچیز کرنے جاتی تو پھر جس طرح سے وہ ایل سی کھلنا اور جو گورنمنٹ کے معاملات اس میں جتنی ڈیلے ہوتا، انہوں نے خود ہی سب کچھ کر کے ڈپارٹمنٹ کو عطیہ کیا اس طرح کی چیزیں. وہ الزام لگاتے ہیں کہ چیزیں لوگ دے دیتے ہیں کہ جامعہ کراچی میں استعمال نہیں ہوتی، دینے میں ضرورت چلی جاتی ہے. سر میرا اس سے 50% آپ کی بات سے اتفاق کر لوں گا. ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا. اصل میں تھوڑا سا ہمارا قومی بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو نا شاید اپنا وہ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہماری جاگیر ہو گئی اور ہم لوگ کریں، لیکن ایسا ہر جگہ میرے کمرے میں آ گیا صبح تو میرے، ہاں وہ پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. ہمارے یہاں جو جیسے کیمسٹری کی اگر مثال لے لیں آپ، یا جو کچھ بہت سارے اچھے شعبہ جاتے ہیں جن میں جو چیزیں مطلب اسٹوڈنٹس تک کے لیے ہیں. مطلب دیکھیں یہ چیزیں اگر اسٹوڈنٹ کے لیے اس طرح سے بھی بینیفیشری ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیں جب بھی کوئی سیاسی گروپ یا جو بھی ہمارا جو وہ لوگ جو پولیٹکس میں حصہ لیتے ہیں، جب وہ اس طریقے سے آتے ہیں الیکشن میں کنٹیسٹ کرتے ہیں، ان کی پی آر بڑھتی ہے تو ان کو معلومات ملتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یار یہ ہمارا ایک پرانا جو ہے وہ ایلومنائی ہے، وہ اس مقام پہ موجود ہے. جیسے ہم لوگ ہمارے کیمسٹری کے اندر ہمارے سینئر اساتذہ نے جو بنائی تھی 2002 میں بنائی تھی، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کرنا ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ تمام شعبہ جات کو، کیونکہ یہ جو میرا ایک سوال تھا کہ اس کا آپ کے طالب علم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. ابھی فوڈس کا اگر ہم بات کریں، ایک طالب علم 40,000 طالب علم آپ کے دیکھیے سر بات وہی ہے کنٹینیوٹی کی، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک جامعہ کے اندر آپ کو پتہ ہے جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اسے یہ معاملات جیسے بھی اس نے بات کی فیضان نے کہ یہ باہر کا تاثر بھی جو ہے نا اندر جامعہ کے اندر آتے ہیں، یعنی جو باہر کی پولیٹکس ہے وہ بھی انسائڈ ایڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو جب نئی ہاں بالکل ہونی چاہیے، لیکن بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے پچھلا سال تھا وہ مالی طور پہ کتنا مشکل سال تھا، اس کے نتیجے میں جو اس ملک کے لیے مشکل تھا تو وہ جامعہ کے لیے بھی مشکل تھا. ٹھیک ہے، اسی صورتحال میں کیا ہے کہ دیکھیں آپ ریسرچ گرانٹ نہیں مل سکی، ٹھیک یہ چیزیں ہوئی، بہت ساری چیزیں جو نہیں ہو سکی. تو اس طرح کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تو جو ٹیچر سوسائٹی جب وجود میں آتی ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام جو پلرز ہیں جس میں اسٹوڈنٹس ہیں، نان ٹیچنگ ہیں، ٹیچنگ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ان سب کے درمیان ایک باہمی جو ہے رواداری کی فضا کو قائم رکھتی ہے. اساتذہ اسٹوڈنٹس کی کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی لے کے چلتی ہے. جیسے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل اسٹوڈنٹ کی فیسز کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو اسٹوڈنٹ یونین ڈسکس کرتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے اساتذہ یونین سے میرا سوال یہ کہ کیا جامعہ کراچی میں جیسے آپ کے انتخابات ہوتے ہیں، جامعہ کراچی کی روایت رہی ہے 82 تک غالباً کے اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوا کرتے تھے اور بڑے بڑے لیڈر آپ کے یہاں سے نکلے منتخب ہوئے. ہم نام لینا چاہیں ڈاکٹر شفیق فاروقی بھی اس میں ایک نام آتا ہے، سلیم مغل ایک نام آتا ہے، ڈاکٹر توصیف کا نام آتا ہے، جن کے درمیان بھی آپ کے جامعہ کراچی کے لوگ تھے. اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات نہیں ہوتے، تو اس حوالے سے کبھی کوئی کوشش ہے کہ آپ ایز اے استاد، آپ طالب علم بھی تو رہے ہیں،
آپ نے اس وقت گزارا ہے کہ آپ اس کے حق میں یہ ہونا چاہیے. یقیناً ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا وہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اپنے گراس روٹ لیول تک چلا جائے. تو یہی تو طریقہ ہے کہ جیسے گراس روٹ لیول تک جائے گا، کیونکہ آپ کا گراس روٹ پہ اسٹوڈنٹ ہے موجود. تو جیسے اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہوگی تو obviously اس میں سے لوگ نکلیں گے، باہر آئیں گے، پھر اس طریقے سے وہ پھر نہ صرف معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں گے بلکہ جامعہ کی ترقی کے لیے بھی. آپ کے پاس اگر اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو الیکشن کرانا چاہتے ہیں اور آپ وہ کورس اس کو پیش کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ یقیناً ہم اس کی حمایت تو کریں گے، اس سے انکار تو نہیں کر سکتے. میں سنا تھا کہ اس کو ایز اے چیز آپ لے کے آگے جی بالکل اس کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. میں اس کو ڈاکٹر فیضان یہی جو بات آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اسٹوڈنٹ یونین ایک طالب علم کی لیڈرشپ کوالٹی اس کو لے کر آنا، یہ جامعہ کا اچھی روایت ہے، یہ بہت زبردست روایت ہے. آپ کے خیال میں اسٹوڈنٹ یونین ہونا کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پہلے میں آپ کو ایک سوال تھا جو میں ذرا اس کے اندر تھوڑا سا اپنا انپٹ دوں. میرے خیال سے اس وقت جو انجمن اساتذہ ہوتی ہے وہ تمام ہی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی آواز ہوتی ہے، بشمول اپنے بچوں کے. پچھلے سال کے اندر چونکہ میں سیکرٹری تھا، جتنے بچوں کو مسائل ہوتے ہیں ہمارے طالب علموں کو، وہ سب سے پہلے انجمن اساتذہ سے رابطہ کرتے ہیں اور ہم اس کے اندر ان کے ہر جگہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن وہ طالب علم آپ سے جب رابطہ کرتا ہے تو اس طالب علم کا اپنا کوئی نمائندہ ہوتا ہے. جی اب دیکھیں نا، پہلے میں بتا دوں جو ہم آپ کا ایک سوال تھا کہ انجمن اساتذہ کے انتخابات سے بچوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے. جو بھی معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ جو ہے بچوں کی فیس بڑھنے کے معاملات ہو، وہاں ہم ہمیشہ اس کے اندر سامنے کھڑے رہتے ہیں اور باقاعدہ سے اس کے لیے ہم نے مختلف فورم پہ اور یہاں تک کہ سی ایم ہاؤس جا کر کے یہ والی بات کی کہ بچوں کی فیس بڑھنا یہ ایک نامناسب بات ہے انڈر دا گیون سرکمسٹانسز آف دا پاکستان. دوسری بات جو آپ نے کی کہ اور ہماری انجمن اساتذہ لاسٹ ایئر کی تھی، اس میں ہم سب ممبر بھی تھے، ہم نے باقاعدہ مطالبہ کیا ہے کہ طلبہ کے انتخابات منعقد کرائے جائیں. ہمارا یہ ہر فورم پہ مطالبہ ہوتا ہے. ہم نے یہ شیخ الجامعہ سے مطالبہ کیا ہے اور ہم ویسے بھی جہاں بھی جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچوں کو ان کو سیاسی شعور نہیں ہوگا تو ہم ایسی ایک جو ہے نسل کو جنم دیں گے جو کبھی بھی اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی. اس وقت چاہے جو بچے ہوں ان کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ سیاسی شعور ہے. کہیں بھی چلے جائیں اور پاکستان کے علاوہ یہ تمام جو ہے بچوں کی یونینز ہوتی ہیں، وہ اپنے انتخابات کراتی ہیں، اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرتی ہیں. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جو لندن میں مظاہرے ہوئے اس میں 50,000 لوگ شامل تھے اور وہ اور باقی چیزوں پہ بھی بچوں کو آگاہی دیتے ہیں. جی اچھا، اور اگر وہ جمہوریت وہ گراس روٹ لیول تک نہیں جاتی تو اسی کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو جو اب میں کیا کہوں کہ کبھی آپ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں نرسری کا پولیٹیشین ہے، یہ فلاں نرسری کا پولیٹیشین ہے، کیونکہ اس کی اصل نرسری آپ نے بند کی ہوئی ہے. ہمیں اس پہ ہماری جو بھی اساتذہ جو انتخابات میں حصہ لیتے ہیں جو نہیں لیتے، ہم اساتذہ کا ایک بالکل دو ٹوک موقف ہے کہ طلبہ یونین کو بحال کیا جائے. اس کے اندر جو ہے جب طلبہ آئیں گے، جس طرح ہم ہر سال اپنے انتخابات کر آتے ہیں، صحیح ہے، کبھی کوئی گروپ آتا ہے کبھی کوئی گروپ آتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہاں آٹومیٹکلی لوگ اپنے لوگوں کو چنیں گے اور جو اس سے اسٹوڈنٹ کے مسائل ریسرفیس ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میں پہلے کے لوگ بتا دیتے، مجھے ایک صاحب ملے وہ بتا رہے تھے کہ ہم کوئی 52 پوائنٹ چلواتے تھے، صحیح، اور ہمارا بندہ وہ کھڑا ہوتا تھا اور ایک پوائنٹ گنتا تھا اور چیک کرتا تھا. آج میرا نہیں خیال کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہے پوائنٹ کی. یہاں پہ پوائنٹ کی حالت خراب ہے. وہ باہر سے پوائنٹس بھی لے کر کے آتے تھے، وہ ٹائمنگ اسٹاپ پہ بھی چیک کرتے تھے کہ پوائنٹ کب آیا کب گیا. یہ تو ایک بات ہے نا. تب آج کے بچے کی پڑھائی میں ایک بہت بڑا مسئلہ اس کے ٹرانسپورٹیشن کا خرچ ہے. اگر صرف ٹرانسپورٹیشن مناسب ہو تو بہت سارے بچوں کو ہم یونیورسٹی تک لا سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. ان کا ہمارے جو کوڈ ہے اس کے اندر جو طلبہ یونین کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے سینڈیکیٹ کا بھی رکن ہوتا ہے. ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو انہوں نے وہی کہہ گیا ہے، انہوں نے اس کے ہیچنگ سے ہی روک دیا گیا ہے کہ وہ ہیچ ہی نہ ہو پائے. جب وہ ہیچ ہوگا تو آگے نہیں طلبہ نہیں، کیونکہ طلبہ یونین کا ہی نہیں ہے.
ताहिर आखिर जो थे वह हमें वो शकील फारूकी साहब एक जुमला कहा करते थे कि मैं वो हूँ, जब वो प्रेसिडेंट के लिए वो कंटेस्ट कर रहे थे या वो उनकी तकरीर थी तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था कहते हुए मैं तलबा यूनियन का प्रेसिडेंट और अंजुमन असातिज़ा का प्रेसिडेंट हूँ, क्योंकि उनकी बात से आज तक कोई इंतखाबात नहीं हुए। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, जब तक इसके ऊपर सोचा नहीं जाएगा लोग आगे नहीं आएंगे। मतलब अभी मतलब मुझे समझ नहीं आती आपके फोरम से अभी चीफ जस्टिस जो है जो काजी फायद ईसा जो है उन्होंने शायद जो है कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर कहा कि उसमें इंतखाबात होने चाहिए। भाई तो वाई नॉट इन कराची यूनिवर्सिटी? मतलब अच्छा आप वो देखें, मैं पार्टीज पे तो कमेंट करने से ज़रा सा हाँ देखिए मेरे ख्याल से ये सारे मसाइल तो 5-6 साल से मुस्तकिल चल रहे हैं। एक बार उसूली मंजूरी होती है, फिर गैर उसूली मंजूरी होती है, फिर उसूली तौर पे फैसला हो जाता है, फिर उसूली तौर पे लेटर निकलता। अभी यह है कि अभी जब शेखुल जामिया से किसी ने कहा था तो शेखुल जामिया ने कहा था कि आप लेटर निकलवा दें यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी बोर्ड से, तो अगले दिन यहाँ इंतखाबात हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इसके अंदर नॉन विलिंग कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोग करना चाहते हैं वो नहीं करते। ठीक है डॉक्टर, इसी बात को आगे लेके चलते हैं कि आपकी मतलब अगर मैं आपने जैसे भी बहुत अच्छी बात की उसके इलेक्शन से पहले आप प्रूफ हैं और टैग हैं, इलेक्शन में आप प्रूफ सब एक मुत्तहिद हैं और आप मिलके अपने मसाइल पे जामे कराची के हुकूक की और तलबा के हुकूक की लड़ाई से मुराद कर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तलबा की जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उसके लिए कोई आपके पास अगर मैं कहूँ कुछ आपने तय किया है कि 6 महीने में ऐलान होता है 3 महीने में 4 महीने में हम चीज पेश करेंगे, या ये टैग है ये आप ऐसे कह सकते हैं एक पोजीशन के तौर पर बैठे हुए हैं तो हम इनको हिलाते रहेंगे कि यार तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। तो एक बात जो है, मैं जो इलेक्शंस के हवाले से ये मुल्क में भी होने जा रहे हैं, आपने बात की कि हुक्मरानों को इस बात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है वो 18 साल की उम्र में आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली जब वो हमारे पास आता है तो उसके ऊपर हम सियासी पाबंदियां लगा देते हैं कि आप सियासत में किसी तरह से हिस्सा नहीं लेंगे, सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ तलबा यूनियन के हवाले से भी उसके ख़िलाफ़ भी है। इसी के साथ साथ जो जहन आपस में गुफ्तगू करके एक दूसरे को समझ के मामलात को हल कर सकता था, हमने वो उसको सिखाया ही नहीं। और उसकी वजह यही होती है अब कि वो एक पुख्ता जहन, अपनी ही सोच को लेके पुख्ता जहन बना के जब मुआशरे में जाता है और किसी इलेक्शन में हिस्सा भी लेता है तो उसमें क़ुव्वत बर्दाश्त इतनी कम होती है कि वो कभी किसी पे हाथ भी उठा लेता है, कभी किसी को जो है वो बुरे नामों से भी पुकारने लगता है। तो मेरे ख्याल से जी ऐसा भी होता है बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम ख़ास तौर पे मैं अपने तालिब इल्मों को तो ख़ास तौर पे बात कहता हूँ कि आप सियासत में हिस्सा लें, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे वालिदैन का भी मामला है और बहुत सारे लोग जो हैं वो सियासत को बुरा बोलते हैं। जब आप सियासत को बुरा बोलते हैं तो अच्छे लोग ऑटोमेटिकली उससे अलग हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब अच्छे लोग मौजूद नहीं होंगे तो बुरे लोग इलेक्ट होंगे, वो आएंगे आपके ऊपर हुक्मरानी करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो है वो बहुत अहम जुज़ है जिस पे हुक्मरानों को तवज्जो देनी चाहिए अगर आने वाले वक्तों में हम पाकिस्तान में क़ुव्वत बर्दाश्त के साथ एक अच्छा सियासी माहौल जो है वो तरतीब देना चाहते हैं कि वो जामियात में जो है वो ये जो यूनियन स्टूडेंट यूनियन है उसको बहाल किया जाए, ताकि वो एक दूसरे की तनकीद को बर्दाश्त करते हुए एक दूसरे के साथ चलने का, जैसे कि KUTF प्लस टैग मैंने आपको बताया है कि हम एक साथ मिलकर चलते हैं, इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स में भी होगा तो ये आपस में गुत्थम गुत्था होने के बजाय मुल्क के लिए काम करेंगे। जैसे टैग और KUTF दोनों जामिया कराची के लिए काम करते हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी इलेक्ट हो जाए, हम दोनों का काम ये है कि जामिया कराची को कैसे बेहतर चलाना है। उस वक्त अगर हम बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे तो वो पाकिस्तान को अच्छा चलाने की सोच के साथ जो है वो ऐवानों में जाएंगे, ना कि अपनी पार्टीज को अच्छा चलाने के हवाले से जाएंगे। ठीक है मैं आखिरी सवाल बस डॉक्टर साहब पे मालूम भी हुआ था और फिर करना चाहूँगा इस जो हमारा मौजूद है थोड़ा इससे हटके हम बात कर लेते हैं। आपने इलेक्शन जीता, इलेक्शन लड़ा, आप सब कुछ हुआ, टीचर्स की तरबियत के लिए कोई मैकेनिज्म है कि टीचर्स की तरबियत के लिए कि वो एक तालिब इल्म के साथ हम कैसा बिहेव करें? बहुत अहम बात आपने कही है और इसके मुख्तलिफ रिप्लिकाज हमें नज़र आते भी रहते हैं, बाज़ वक़्त रवैयों के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से, और उसमें कुछ मुतालबात भी होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडक्शन ऑफ टीचर है, जब टीचर इंडक्ट किया जाता है लेक्चरर या किसी भी सतह पर, तो उसका जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट हम लेते हैं, ठीक है। उसमें एक तो ज़ाहिर है उसकी नॉलेज को चेक करने के लिए ज़ाहिर सिलेक्शन बोर्ड है, टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल ये इसमें कोई किसी और सेंस में उसको बात ना ली जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी होनी चाहिए, सेम एज़ हम पेडागोजिकल टेस्टिंग नहीं करते हैं, जो मुझे बिलखुसूस मसला महसूस होता है। और शेखुल जामिया से हमने गुजारिश भी की थी एक दफ़ा
کہ جب آپ ٹیسٹ فرد کو انڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم یوزولی میمورائزیشن کی بنیاد پہ، حافظے کی بنیاد پہ بھی آپ سے سوالات کرتے ہیں، آپ کا جو بھی ایریا آف انٹرسٹ ہے، ایریا آف ایکسپرٹیز ہے اس پہ. لیکن یہاں تو آ کے استاد نے 2 کام کرنے ہیں بنیادی طور پہ، تدریس کرنی ہے، پڑھانا ہے، اور ریسرچ کرنی ہے. تو ریسرچ کا کسی نہ کسی طرح فلیور چیک کر لیا جاتا ہے، لیکن تدریس، پڑھانا کیسا ہے، اسٹائل کیسا ہے، اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا ہے. تو میں اسی طرف آ رہا ہوں جو میں سمجھا آپ کی بات سے. اس کے لحاظ سے انجمن اساتذہ کا جو بنیادی کردار بنتا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں، یہ میری رائے، میرے ساتھی شاید اتفاق اختلاف کر سکتے ہیں، کہ ہمارا رول تھوڑا سا کم ہے. ہم جس طرح سے بات آئی نا کہ وہ چیزیں بہت ساری سوچتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہی اگر پہلی چیز پہ ہی آپ کو قدغن لگ جائے، رکاوٹ پہ جائے کہ جی آپ کی فلانا چیز سیلری ہے، فلانا وہ نہیں مل رہی ہے، ایوننگ کی سیلریز جو ہے وہ 1.5-2 سال سے نہیں مل رہی ہیں، ہمارے ٹی ایز ہیں، ٹیچر اسسٹنٹ ہیں، ان کی 2-2 سال سے سیلریز اگر ان کی نہیں مل رہی ہیں، اور اس طرح کے مسائل، تو پھر اس طرح کی چیزوں کو پھر ذہنی عیاشی جو ہے تصور کیا جاتا ہے. تو اس میں ہماری طرف سے کچھ کمی ہے، لیکن بہرحال انیشیٹ لوگ لیتے رہتے ہیں. ہمارے یونیورسٹی کے ایک استاد ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے ایک فورم منعقد کیا ہے، انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں ہم اس میں شامل ہیں، ہم سبھی اس کے اندر اس کا تو اس طرح کی چیز بتدریج ہم جو ہے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور ڈاکٹر سفر صاحب، ڈاکٹر ہمارا فورم کا موضوع کراچی میں جو کورس الیکشن تھے اس کا تھا ہمارا موضوع. ساتھ میں ہم نے یقیناً کوشش کی ہے کہ ہم دیگر جو مختلف فیکٹرز اس پہ بات کر سکیں. مسائل بہت زیادہ ہیں اور اس پہ گفتگو بہت طویل ہو سکتی ہے. کوشش یہی ہے ایک میڈیا پرسن ہونے کے ناطے کہ معاشرے کے ان پہلوؤں پہ بات کی جائے جن کی بنیاد پر معاشرے میں کوئی اصلاحی کام ہو سکے، معاشرہ بہتر ہو سکے. کراچی یونیورسٹی، جامعہ کراچی وہ مادر علمی ہے جہاں سے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ وہ لوگ تیار ہوتے ہیں جو کہ معاشرہ چلاتے ہیں، جو کہ پارلیمنٹ چلاتے ہیں، جو کہ حکومت چلاتے ہیں. جب اس جگہ پر ہمارے پاس لیڈرشپ آئے گی اور وہ لوگ آئیں گے جو سمجھدار ہوں گے، جن کو پتا ہوگا کہ معاشرے کی نبض کیا ہے، ان کو کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے، تو یقیناً وہ ملک کے لیے لوگ بہتر ثابت ہوں گے. میں اپنے ایم ایچ ایس اسپیک کی فورم کی طرف سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ جس طرح ہماری بات یہاں ہوئی ہے کہ طلبہ یونین کے انتخابات کے لیے بھی کچھ باقاعدہ عملی اقدامات کیے جائیں. اعلانات تو بہت کچھ ہوتے ہیں، عدالتیں بھی اعلانات کر رہی ہیں، احکامات دے رہی ہیں، اور ساتھ میں ہمارے پارلیمنٹ ہے وہ بھی اعلانات کر دیتی ہے. لیکن جس طرح آپ نے ابھی دیکھا کہ کچھ اور یہ ایک یونین کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیچرز کے، اور 2 الگ الگ گروپ ہیں. دونوں گروپ جب منتخب ہو جاتے ہیں تو ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک جامعہ کراچی کی فلاح و بہبود کے لیے ایک جان ہے. اسی طرح اگر طلبہ کے اندر، ہم نوجوانوں کے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ الیکشن پروسیس سے گزریں، ایک لیڈرشپ کوالٹی پیدا کریں اور پھر ملک کے لیے جب منتخب ہو جائے تو ملک کے لیے وہ ایک جان ہو، تو یقیناً ہمارے ملک کو فائدہ پہنچے گا. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا. آپ کی رائے کا بڑا مدخل ہے میرے تمام ٹاپکس میں، تمام فورم میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کن موضوعات پر مزید بات کرنی چاہیے، وہ مجھے بتائیے گا. آپ میرے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ